مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، 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 مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ بہرحال جب اس کو پتہ نہ چلا، یہ اس کا جو ہے لے پالک، اس نے پھر اپنے اس موقف کے دفاع میں ایک اور چیز پیش کی، وہ تھی ہمارے بہت ہی پیارے دوست جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، مولانا غلام نصیر الدین رحمہ اللہ۔ ان کی یہ کتاب انہوں نے پیش کی ہے، عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ اس کے جب اس نے یہ کتاب پیش کی نا، وہ مجھے وہ محاورہ یاد آ گیا جو بولتے ہیں اس طرح کی حالت کو دیکھ کے، جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ جب وہ کتے کے کان میں کیڑے پڑ جائیں تو وہ کبھی ادھر کو دوڑتا ہے کبھی ادھر کو دوڑتا ہے۔ یہی کیفیت اس کی اس عبارت کو پیش کرتے ہوئے جو عبارات اکابر میں انہوں نے لکھی تھی، دیکھیں۔ یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا اپنا بندہ ہے، آپ کے استاذ کا بیٹا ہے۔ یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا اپنا بندہ ہے، آپ کے استاذ کا بیٹا ہے۔ یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا اپنا بندہ ہے، آپ کے استاذ کا بیٹا ہے۔ اسی عبارت کو نقل کرتا ہے فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتے صفحہ نمبر 209 پر۔ فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتے صفحہ نمبر 209 پر۔ فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتے صفحہ نمبر 209 پر۔ اسی فتوے کو، اس کی یہ ویڈیو دیکھیں، کیا پاگلوں کی طرح بڑا یعنی مخبوط الحواسی کے عالم میں کیسی حرکتیں کر رہا ہے، کبھی آگے کو جا رہا ہے، کبھی پیچھے کو آ رہا ہے، کبھی یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے، اور اتنا مخبوط الحواس ہو گیا کہ بار بار یہ کہہ رہا، ایک بار نہیں اس نے 2 بار اس چیز کو رپیٹ کیا کہ مولوی غلام نصیر الدین صاحب نے فتاوی رشیدیہ کی عبارت نقل کی ہے۔ کہتا ہے یہ فتاوی رشیدیہ کی اس عبارت کو نقل کرتا ہے، یعنی مولانا غلام نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت کو نقل کرتے ہیں۔ سنیں ذرا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جی کتاب معتبر نہیں، تبھی ہم نے پیش نہیں کی۔ یہ آپ کے استاذ بھائی کی کتاب ہے، یہ آپ کے استاد اسد سیالی کا بیٹا ہے۔ عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، یہ اس کا حصہ اول ہے۔ یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا اپنا بندہ ہے، آپ کے استاذ کا بیٹا ہے۔ یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا اپنا بندہ ہے، آپ کے استاذ کا بیٹا ہے۔ یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا اپنا بندہ ہے، آپ کے استاذ کا بیٹا ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ کے بارے میں فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتے صفحہ نمبر 209 پر۔ اسی فتوے کو، یہ فتاوی رشیدیہ کے بارے میں فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتے صفحہ نمبر 209 پر۔ اسی فتوے کو، یہ فتاوی رشیدیہ کے بارے میں فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتے صفحہ نمبر 209 پر۔ اسی فتوے کو، صفحہ نمبر 209 پر، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 209 پر، اور وہاں صاف فتاوی رشیدیہ کا حوالہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ جو حسام الحرمین میں یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے، کہ یہ فتویٰ جو حسام الحرمین میں یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے، کہ یہ فتویٰ جو حسام الحرمین میں یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے۔ فتاوی رشیدیہ کے الفاظ ہے، فتاوی رشیدیہ کے الفاظ ہے، فتاوی رشیدیہ کے الفاظ ہے۔ یہ بریکٹ میں فتاوی رشیدیہ لکھا ہوا ہے، یہ بریکٹ میں فتاوی رشیدیہ لکھا ہوا ہے، یہ بریکٹ میں فتاوی رشیدیہ لکھا ہوا ہے۔ آگے چلے، آگے جب اس آگے بھی یہ دیکھیں رشید احمد گنگوئی صاحب، اور آگے کوئی نام کوئی سن وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کے اس بڑے نے، آپ کے جو استاذ کے بیٹے ہیں جن کی فکر کے آپ دائی تھے اور جن کی حمایت کرنے پر خود آپ کے مسلک سے آپ پر فتوے لگے، آگے انشاءاللہ آ جائیں گے، یہ اس فتوے کو فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے نقل کر رہا ہے۔ آپ کا استاذ بھائی جب کتاب لکھے تو فتاوی رشیدیہ معتبر ہو جاتی ہے،
ہم پر جب الزام لگانا فتاوی رشیدیہ معتبر ہو جاتی ہے، ہم پر جب کفر کا فتویٰ لگانا فتاوی رشیدیہ معتبر ہو جاتی ہے، ہمیں جب لوگوں کے درمیان بدنام کرنا فتاوی رشیدیہ معتبر ہو جاتی ہے، اور جب میدان مناظرہ میں اسے ثابت کرنا ہوتا ہے، جب سامنے والے کے سامنے اس الزام کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو جی فتاوی رشیدیہ غیر معتبر، تبھی ہم نے دین. بہت اچھی بات بھائی، بہت اچھی بات. بہرحال الحمدللہ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو آمدہ خان حسام الحرمین میں لکھا تھا بالکل جھوٹ ہے. سن لیجیے، کہتے ہیں نا فتاوی رشیدیہ کی بات کو نقل، اور ساری زندگی زور لگاؤ آپ فتاوی رشیدیہ کی عبارت نہیں اس میں سے دکھا سکتے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، خاص طور پر صفحہ نمبر 209. اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے فتاوی رشیدیہ سے یہ عبارت دکھانی ہے، کیونکہ خود آپ نے الزام لگایا مولانا غلام نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ پہ کہ انہوں نے فتاوی رشیدیہ کی عبارت نقل کی ہے. ایک بار نہیں کہا، اس نے 2 بار کہا. یہ پھر سنیں، یہ فتاوی رشیدیہ کے بارے میں فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتا ہے. فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتے صفحہ نمبر 209 پر. اسی فتوے کو فتاوی رشیدیہ کے الفاظ ہے، فتاوی رشیدیہ کے الفاظ ہے. کہہ رہے نا فتاوی رشیدیہ کی بات، فتاوی رشیدیہ کی بات. جب اس نے فتاوی رشیدیہ کی بات بخلا گیا ادھر کو کبھی یہ صفحے پلٹ کبھی وہ صفحے پلٹ، جب صفحے پلٹتا ہے نا پھر اس کو پتا چل گیا میں نے چول مار لی ہے. اس چول کے بعد فوراً اس نے اپنی بات کو گھمایا جس کے یہ ماسٹر ہے. پہلے کہا کہ فتاوی رشیدیہ کی بات کو نقل کیا، اس کے فوراً بعد کہا جی کہ اسی فتوے کو نقل کیا. فرق آ گیا، پہلے کہتا تھا کہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت نقل کی، فتاوی رشیدیہ کی عبارت نقل کی، بعد میں کہا اسی فتویٰ کو نقل کیا. چلیں نقل کر دیا. نقل کرنے کے بعد وہ بھی آپ نے سنا ہوگا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. دیوبندیت بیچاری ڈوب رہی ہے، بڑے غوطے کھا رہی ہے، سانس ان کی پھوٹ رہی ہے. اس ڈوبتی ہوئی دیوبندیوں کی کشتی کو سہارا دینے کے لیے اس نے ایک کاتب کی غلطی پکڑ لی. کاتب کی غلطی یہ ہے کہ کوئی بھی مصنف سوال کے بعد میں حوالہ نہیں دیتا. مصنف جو حوالہ دیتا ہے وہ پوری عبارت نقل کرتا ہے اور اس کے جواب میں نقل کرتا ہے. اس کے جواب جو اس کا حوالہ ہوتا ہے اس کے جواب کے آخر میں نقل کرتا ہے. جبکہ جو بات اس نے پیش کی ہے وہ ہے عبارات اکابر، کتاب تحقیقی و تنقیدی جائزہ، صفحہ نمبر اس کا 200 میرے پاس جو ہے وہ صفحہ نمبر 209 ہے. اس میں یہ دیکھ لیں، کلیئر بھی آپ کو اس کا پیج چلے گا. آپ غور سے دیکھیں، سوال کے بعد ہی لکھ دیا ہے، سوال کے بعد یہ ایک بریکٹ میں لکھ دیا ہے فتاوی رشیدیہ اور صفحہ نمبر بھی نہیں لکھا. اگر واقعی مولانا غلام نصیر الدین جناب لکھتے تو اس کا صفحہ نمبر بھی لکھ دیتے. انہوں نے اس کا کوئی صفحہ نمبر نہیں لکھا. لہٰذا یہ مولانا غلام نصیر الدین یہ کاتب کا تصرف ہے. جیسے یہ آپ کے ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا آپ کے سامنے یہ سکین چل رہا ہے، اس میں ڈاکٹر خالد محمود صاحب کہتے ہیں کچھ کاتب ہے نا یہ مختلف چیزیں اپنے پاس سے بھی لکھ لیتے ہیں. مثلا رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیا، کسی مولوی کا نام آ گیا اس کو وہ سمجھا جائے کسی مولوی. اگر کوئی کاتب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس سے لکھ سکتا ہے تو کوئی پڑھا لکھا کاتب یہ بیوقوفی بھی کر سکتا ہے کہ سوال اور جواب کے سینٹر میں کسی کتاب کا نام لکھ دیا یا یہ مس پرنٹ ہو گیا، اس کو کچھ بھی کہیں. اس چیز کا مولانا غلام نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ جو بریکٹیں ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں، اس کی دوبارہ ویڈیو سنیں، یہ کہتا آگے دیکھیں. جب اس نے آگے دیکھا اس کی پھر عقل میں یہ میں نے پھر چبل مار دیا. آگے تو اس کے بالکل برعکس لکھا. جی دیکھیں یہ کہہ رہا ہے، آگے چلے آگے. جب اس آگے بھی یہ دیکھیں رشید احمد گنگوئی صاحب اور آگے کوئی نام کوئی سن وغیرہ لکھا ہوا ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب اور آگے کوئی نام کوئی سن وغیرہ لکھا ہوا ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب اور آگے کوئی نام کوئی سن وغیرہ لکھا ہوا ہے. کہہ رہا نا آگے دیکھیں. جب آگے دیکھا پھر اس نے کہا یہ رشید احمد گنگوئی کا نام لکھا ہے اور 1301 سال کا لکھا ہے، سن لکھا ہے. کہہ رہا نا یہ اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ آگے بھی یہ فتاوی رشیدیہ اور کا صفحہ نمبر لکھا ہوگا، لیکن اس کی آنکھ ادھر کھل گئی اور اس کو پتا چل گیا کہ میں نے پیچھے چول مار لی ہے، میں نے تو وہ بات غلط کر دیا. پھر اس نے کہا کہ جناب یہ لکھا ہے اور فوراً اس کتاب کو ایسے پکڑ لیا تو جناب اس پہ تبصرہ شروع کر دیا اور کتاب بیگ پہ رکھ دی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا غلام نصیر الدین نے بھی وہی بات کی ہے، وہی بات جو میں کر رہا ہوں. اس نے کہا نا کہ آگے پڑھو، صفحہ پلٹا، عقل کام آ گئی، فوراً بریک لگا کے پیچھے کو آ گیا. اسی کو کہتے ہیں یہ گھومن کی روحانی اولاد ہے، یہ گھومنے کی ماسٹر ہے. گھوم کے پھر واپس آ گیا. مولانا غلام نصیر الدین نے کسی جگہ نہیں لکھا کہ یہ فتاوی رشیدیہ میں ہے. وہ صرف ایک بریکٹ میں ایک چیز ہے، وہ مس پرنٹنگ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیا، وہ دنیا سے چلے گئے
ان کی تحریر یہ گواہی دے رہی ہے. وہ اس کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ مولوی سرفراز کا خیال ہے کہ مدرجہ بالا فتویٰ خود ساختہ ہے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے گھڑ کر علماء حرمین کی خدمت میں پیش کیا ہے. کسی جگہ نہیں لکھا. وہی باتیں لکھ رہے ہیں کہ مولوی سرفراز کہتا ہے کہ یہ فتویٰ گھڑا گیا ہے اور علماء حرمین کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے ثبوت میں سرفراز نے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 20 سے گنگوہی کا فتویٰ نقل کیا، جس میں گنگوہی نے وقوع کذب باری تعالیٰ کے قائلین کی تکفیر کی ہے. کرتے 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 یہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ سرفراز کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر گنگوہی صاحب وقوع کذب کے قائل ہوتے اور اس کے معتقد کو کافر کہنے سے منع کرنے والے ہوتے تو فتاوی رشیدیہ میں وقوع کذب باری تعالیٰ کے قائل کی تکفیر نہ کرتے. پتہ چلا مولانا غلام نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ قطعاً بالکل فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے یہ بات نہیں نقل کر رہے. وہ تو اس کا جواب دے رہے ہیں جو فتاوی رشیدیہ میں انہوں نے مصنوعی جعلی اور من گھڑت فتوے لکھے ہیں. بلکہ مولانا نصیر الدین تو آپ کے سامنے چار ہے، اس کو بغور پڑھیں. وہ تو فرما رہے ہیں لیکن یہ احتمال بھی تو ہو سکتا ہے کہ گنگوہی صاحب نے پہلے وہ فتویٰ دیا ہو، لیکن فتاوی رشیدیہ کے تباہ کرانے والے اور ناشر چونکہ دیوبندی تھے لہذا انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں وہ فتویٰ درج نہ کیا ہو. فتاوی رشیدیہ میں وہ فتویٰ درج نہ کیا ہو. یہ مولانا غلام نصیر الدین لکھ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں نہیں ہے، بلکہ مولانا غلام نصیر تو فرماتے ہیں اور اس کی بجائے اپنی طرف سے گھڑ کر تکفیر والا فتویٰ اس میں درج کر دیا ہو اور تکفیر کے ڈر سے پہلا فتویٰ دبا دیا گیا ہو. یعنی وہ پہلا فتویٰ جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اس کو کافر کہا وہ دبا دیا، اس کو چھاپا نہیں، دوسرا من گھڑت فتویٰ شائع کر دیا. مولانا غلام نصیر الدین صاحب تو برملا فرما رہے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ میں وہ فتویٰ درج نہ کیا ہو. یعنی مولانا غلام نصیر الدین آپ کہ کسی کام اس سلسلہ میں نہیں آئیں گے. آپ کی ڈوبی کشتی کو بچانے کے لیے مولانا غلام نصیر الدین کا یہ حوالہ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ آپ کو مزید ڈبو دے گا. کیونکہ وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ یہ فتویٰ جس کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا یہ بعد میں دبا دیا گیا اور جعلی قسم کے فتوے فتاوی رشیدیہ میں اس کے ناشرین بس کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے. بس کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے. بس کے اعلیٰ حضرت سلامت